رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا علیم علمنی یا علیم علمنی یا علیم علمنی۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل۔ الحمدللہ علم میراث کورس کا ہمارا یہ آج 7واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سبق کو بھی ہمارے لیے آسان بنائے اور صحیح طریقے سے سیکھنے، سکھانے، ایک دوسرے کو سمجھانے اور دیگر افراد تک اسے پہنچانے اور پھر اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے معاشرے میں خواتین کو حصہ نہیں دیا جاتا، مختلف حیل و بہانوں سے ان سے معاف کرایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں خواتین کو، چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو، بہن کی صورت میں ہو، والدہ کی صورت میں ہو، ہر صورت میں ہو، ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا حصہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی تک جو ہم نے اسباق پڑھے تھے تو ان میں تقریباً فقہ سے متعلق جو علم میراث کے مباحث تھے ان کو ہم نے پڑھا ہے۔ اب جو ہے ریاضی سے متعلق جو علم میراث کے مباحث ہیں ان کو پڑھیں گے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم میراث دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ فقہ سے متعلق کچھ مسائل ہے اور ریاضی سے متعلق کچھ مسائل ہے اس میں۔ تو فقہ سے متعلق جو مسائل تھے وہ آپ کو بتا دیے، سمجھا دیے مثالوں کے ساتھ۔ اب جو ہے ریاضی سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا آغاز کریں گے۔ یہ بھی انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف جس طرح ریاضی کے مختلف فارمولے ہوتے ہیں، مختلف طریقوں سے ایک سوال کو حل کیا جا سکتا ہے، تو اس طرح اس کے بھی مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے سراجی میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو طریقہ اپنایا ہے اس طریقے کو لے کے چلیں گے۔ اسی طریقے کے مطابق ہم ان مسائل کو انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علم میراث کو 4 حصوں میں ہم نے تقسیم کیا ہے۔ خلاصۃ المیراث اور معرفت الورثاء، ان 2 مباحث کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہماری تیسری بحث جو ہے توصیل الحقوق الی مستحقیہم، توصیل الحقوق الی مستحقیہم کہ ورثاء کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ پڑھیں گے، کیا طریقہ ہے۔ یعنی ابھی تک تو ہم نے پڑھ لیا کہ ذوی الفروض کے 12 افراد ہیں، ہر ایک کے حصے، کسی کا نصف تھا، کسی کا سدس تھا، کسی کا ربع تھا، کسی کا ثمن تھا، کسی کا ثلث تھا، کسی کا ثلثان۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا۔ اب یہ نصف اسے دینا کس طریقے سے ہے؟ باپ کا حصہ اگر سدس ہے تو باپ کو سدس دینا کس طریقے سے ہے؟ یا اسی طرح ماں کا حصہ اگر سدس ہے تو ماں کو سدس دینا کیسے ہے؟ اگر بیٹی کا حصہ نصف ہے تو یہ نصف جو ہے بیٹی کو دینا کس طریقے سے ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کے لیے؟ تو آج جو ہمارا سبق ہم پڑھیں گے اس میں انشاءاللہ ان چیزوں کو پڑھیں گے۔ تو یہ توصیل الحقوق الی مستحقیہم میں تقریباً 10 مباحث پہ گفتگو ہوگی۔ یہ مختلف مباحث ہے، بعض کے ساتھ تعلق ہے لیکن سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ پہلی جو ہماری بحث ہوگی وہ 2 عددوں کے درمیان نسبت کیا ہے۔ پہلی بحث جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کہ 2 عدد ہے، 1 اور 2 ہے، اسی طرح 5 اور 3 ہے یا 5 اور 6 ہے، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا نسبت ہے۔ 2 عددوں کے درمیان نسبت،
اسی طرح مسئلہ بنانے کا طریقہ، دو مسئلہ بنانے کا طریقہ، یہ بہت اہم مباحث ہے، یہ دونوں دو عددوں کے درمیان نسبت اور مسئلہ بنانے کا طریقہ اگر یہ آپ کو آ جائے گا تو انشاءاللہ مسائل حل کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ پھر تیسرے نمبر پہ ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، انتہائی آسان ہے، بس ایک فارمولہ ہے وہ آپ نے سمجھنا ہے، یاد کرنا ہے۔ اسی طرح فیصد نکالنے کا طریقہ، یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ میں سے اکثر کو آتا ہوگا، بس یہاں پہ میراث میں کس طریقے سے فیصد نکالنا ہے یہ فارمولہ آپ نے سمجھنا ہے۔ اسی طرح تصحیح کے اصول ہم پڑھیں گے، یہ 7 اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر رد کے اصول ہم پڑھیں گے، 4 اصول ہے۔ مناسخہ جو ہے، یہ مناسخہ اصل میں یہ شروع میں جتنے ہم نے مباحث پڑھے ہیں پہلے 6، ان سب کا گویا کہ عملی طور پہ پریکٹیکلی ایک مشق ہے، ٹھیک ہے۔ اور تخارج دستبرداری یہ ایک بحث ہے، اس کا تعلق فقہ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی وارث جو ہے دستبرداری کرے تو کیا معتبر ہے، یعنی اس طرح دین محیطی بھی فقہ سے متعلق ایک بحث ہے کہ اگر مقروض وغیرہ ہو تو اس کے کیا احوال وغیرہ ہے۔ مقاسمۃ الجد یہ بھی ایک بحث ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے دو عددوں کے درمیان نسبت۔ پہلا سبق ہمارا کیا ہے آج کا؟ دو عددوں کے درمیان نسبت۔ دو اعداد ہیں، ان کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان نسبت کیا ہوتی ہے؟ تقریباً 4 قسم کی نسبت ہوتی ہے۔ دو اعداد کے درمیان کتنی قسمیں، کتنی طرح نسبتیں ہو سکتی ہے؟ 4 قسم کی۔ نمبر 1، یہ الفاظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، یہ ذرا مشکل ہوں گے، تماثل عربی کے الفاظ ہے، تماثل۔ نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق، نمبر 4 تباین۔ تماثل، تداخل اور توافق اور تباین، یہ عربی کے الفاظ تھوڑے سے مشکل ہوں گے۔ تماثل سے مراد مساوی، تماثل سے مراد ہم مثل مساوی، ٹھیک ہے، یعنی دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہو، دونوں عدد ایک دوسرے کے برابر ہو، جیسے 2 اور 2، یہ 2 ایک عدد ہے، 2 یہ دوسرا عدد ہے، اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مساوی ہے، برابر ہے، ایک دوسرے کے ایکول ہے، تو ان کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تماثل۔ اس طرح کے دو عدد ہمارے پاس آ جائے کہ جو ایک دوسرے کے بالکل برابر ہو، ایکول ہو، تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ تماثل کہتے ہیں، مساوی کہتے ہیں۔ آگے جب ہم مسائل حل کریں گے ہم یہ کہیں گے کہ ان دونوں عددوں کے درمیان یا ان دونوں اعداد کے درمیان تماثل کی نسبت ہے، تماثل کی نسبت ہے، تو ان دونوں عددوں کے درمیان کیا ہے؟ برابری ہے، تو یہ تماثل کی نسبت ہے۔ اسی طرح 4 4 ہے، 5 5 ہے، 8 8 ہے، 7 7 ہے، 10 10 ہے، یہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مساوی ہے، برابر ہے، تو ان دونوں عددوں کے درمیان کیا نسبت کہلائے گی؟ تماثل کی۔ دوسری نسبت ہے تداخل۔ تداخل کا معنی ہوتا ہے داخل ہونا، ٹھیک ہے، یعنی بڑا عدد چھوٹے عدد پر تقسیم ہو سکتا ہو، ایک بڑا عدد ہوگا ایک چھوٹا عدد ہوگا، ایک بڑا عدد اور ایک چھوٹا عدد، بڑا جو عدد ہے چھوٹے پہ پورا تقسیم ہو سکتا ہو، چھوٹے پر پورا تقسیم ہو سکتا ہو، جیسے 2 ہے اور 4 ہے، ان میں بڑا عدد کون سا ہے؟ 4 4 جو ہے بڑا عدد ہے اور 2 جو ہے چھوٹا عدد ہے۔ اب یہ 4 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہوتا ہے، 4 کو جب 2 حصوں میں کریں 2 2 آ جائیں گے۔ اسی طرح 8 اور 2 کی نسبت، اب 8 بڑا عدد ہے، 2 چھوٹا عدد ہے، اور یہ بڑا عدد 8 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا عدد جو ہے چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہو، تو ہم کہیں گے کہ ان دونوں اعداد کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، تداخل کی نسبت ہے۔ اب تیسری قسم ہے توافق۔ تیسری قسم کیا ہے؟ توافق۔ یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کہ دونوں عدد جو ہے ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہوں، دونوں عدد ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، بلکہ تیسرے عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہو، مکمل تقسیم ہو سکتے ہو، آپس میں ایک دوسرے پہ پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن ایک تیسرا عدد ہے جس پہ وہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6 ہے، 4 ایک عدد ہے، 6 دوسرا عدد ہے۔
اب یہ دونوں 6 جو ہے 4 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہوتا، اشاریہ آ جائے گا. اسی طرح 4 بھی 6 پہ پورا پورا تقسیم نہیں ہو سکتا. لیکن ایک تیسرا عدد ہے، دونوں کے درمیان ایک تیسرا عدد ہے. کیا ہے؟ ایک تیسرا عدد ہے. اب یہ 4 جو ہے یہ 2 پہ بھی تقسیم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، 4 دونی 4. ٹھیک ہے، اسی طرح 6 جو ہے یہ 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہے. 6 تیا 2 تیا 6. ٹھیک ہے، یا 6 کو 2 پہ جب تقسیم کریں گے 3 جواب آئے گا. تو توافق کی مثال کیا سمجھ آئی آپ کو؟ کہ دو اعداد ہو، ایک دوسرے پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہو، ایک دوسرے پہ پورے تقسیم نہ ہو سکتے ہو، لیکن تیسری عادت پہ وہ دونوں مکمل طور پہ تقسیم ہو سکتے ہوں، تو انہیں توافق کہا جاتا ہے. توافق. ٹھیک ہے، چوتھی نسبت جو ہے جسے تباین کہتے ہیں، کہ دونوں عادت کسی پر بھی تقسیم نہ ہو سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، نہ کسی تیسری عادت پہ تقسیم ہو سکتے ہیں، تو ان کو تباین کہتے ہیں. یعنی دونوں کے درمیان ضد ہے، جیسے 3 اور 5 ہے. اب یہ 3 اور 5 آپس میں بھی ایک دوسرے پہ پورے پورے تقسیم نہیں ہو سکتے، اور کوئی تیسرا عدد بھی نہیں ہے کہ اس تیسرے عدد پہ دونوں برابر تقسیم ہو سکے. ٹھیک ہے، تو یہ دو عددوں کے درمیان 4 قسم کی نسبتیں ہو سکتی ہے. تماثل کی نسبت ہو سکتی ہے، تداخل کی ہو سکتی ہے، توافق کی ہو سکتی ہے، اور تباین کی ہو سکتی ہے. تماثل کا آپ کو بتا دیا کہ دونوں عدد ایک دوسرے کے مساوی ہو، برابر ہو، جیسے 2 اور 2 یہ دونوں آپس میں بالکل برابر ہے، مساوی ہے. تداخل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ پورا پورا تقسیم ہو سکتا ہو. اچھا، یہ تعریف کرنے میں مختلف تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہے. یہ تعریف کرنے میں مختلف تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہے. ایک تعبیر یہ ہے کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ تقسیم ہو سکتا ہو. اسی طرح دوسری تعبیر یہ ہے کہ چھوٹا عدد بڑے عدد کو کاٹ لیتا ہو. مختلف تعبیرات اختیار کی ہے، تو مجھے جو آسان اور عام فہم لگی وہ تعبیر میں نے اختیار کی کہ بڑا عدد چھوٹے عدد پہ تقسیم ہو سکتا ہو. اب دیکھیں 2 ایک عدد ہے، 4 دوسرا بڑا عدد ہے. 4 جو ہے 2 پہ پورا پورا تقسیم ہو رہا ہے. توافق کا بتایا کہ دونوں عدد ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسری عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں. تیسری عدد پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں، جیسے 4 اور 6 یہ آپس میں ایک دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتے، لیکن تیسرا عدد ہے اور وہ 2 ہے، اس پہ دونوں تقسیم ہو سکتے ہیں. اس پہ یہ دونوں کیا ہو سکتے ہیں؟ تقسیم ہو سکتے ہیں. نمبر 4 تباین، کہ دونوں عدد کسی پہ تقسیم نہ ہو سکتے ہو، نہ آپس میں ایک دوسرے پہ، نہ تیسرے عدد پہ، جیسے 3 اور 5. جیسے 3 اور 5. تو یہ 4 نسبتیں ہو گئی اعداد کے درمیان. اب ایک اور لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے، اس کے بارے میں بھی آپ وضاحت سمجھ لیں. وفق. وفق. ٹھیک ہے، یہ وفق کی ہمیں تداخل میں بھی ضرورت پیش آئے گی اور توافق میں بھی ضرورت پیش آئے گی. تداخل میں بھی وفق کی ضرورت پیش آئے گی اور توافق میں بھی. تو یہاں پہ دونوں اعتبار سے اس کی تعریف کی گئی ہے. تداخل کی صورت میں حاصل تقسیم کو وفق کہتے ہیں. تداخل میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ بڑا عدد چھوٹے پہ پورا تقسیم ہو سکتا ہو، تو تقسیم ہونے کے بعد جو جواب آئے وہ وفق کہلائے گا. اس عدد کو 4 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 2 بق جائے گا، تو گویا کہ 2 وفق ہے. ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ مثال دی ہے 8 کو 2 پہ تقسیم کریں تو 4 حاصل تقسیم آتا ہے، 4 جواب آتا ہے، تو یہ 4 جو ہے 8 کا وفق ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو تداخل کی صورت میں تھی. اور توافق کی صورت میں تیسری عادت پہ تقسیم کرنے کی صورت میں جو جواب آئے وہ اس عادت کا وفق کہلائے گا. وہ اس عادت کا کیا کہلائے گا؟ وفق کہلائے گا. جیسے یہاں پہ یہ مثال آپ دیکھیں، توافق میں 4 اور 6 2 اعداد تھے. اب تیسرا عدد یہاں پہ کیا تھا؟ 2 تھا. اب یہ 4 2 پہ جب ہم تقسیم کرتے ہیں جواب کیا آتا ہے؟ حاصل تقسیم کیا آتا ہے؟ 2 آتا ہے. تو 2 جو ہے 4 کا وفق ہے. 2 جو ہے 4 کا وفق ہے. اسی طرح 6 کو 2 پہ تقسیم کرتے ہیں تو جواب 3 آتا ہے. تو 3 جو ہے یہ 6 کا وفق ہے. خلاصہ یہ کہ حاصل تقسیم یعنی تقسیم کے بعد جو جواب آئے وہ اس عدد کا وفق کہلائے گا، چاہے تداخل کی صورت میں ہو یا توافق کی صورت میں. ٹھیک ہے.
جی اچھا، اب اسی کو عربی میں تعبیر کیا گیا ہے المبحث الثالث فی توصیل الحقوق الى مستحقیہم، تیسری بحث جو ہے علم میراث کورس میں ہماری، کہ حقوق کو، حصوں کو پہنچانا ہے ان کے مستحقین کی طرف. تو اس میں پہلی بحث جو ہے 10 مباحث ہے. پہلی بحث جو ہے النسبہ بین العددین، دو عددوں کے درمیان نسبت ہے. نمبر 1 تماثل العددین، دو اعداد کا ایک دوسرے کے متماثل ہونا، برابر ہونا. جیسے کون احدہما مساویا للآخر، یعنی ایک عدد کا دوسرے عدد کے مساوی ہونا. نمبر 2 تداخل العددین، دو اعداد کا آپس میں تداخل کا ہونا. ینقسم الاکثر علی الاقل بلا کسر، کہ اکثر جو ہے یعنی بڑا عدد جو ہے وہ اقل پہ، چھوٹی عدد پہ تقسیم ہوتا ہو بلا کسر، بغیر کسی کسر کے، بغیر کسی اشاریہ کے، یعنی مکمل طور پہ تقسیم ہوتا ہو. توافق العددین ان ينقسما على عدد ثالث، کہ وہ دونوں اعداد تیسرے عدد پہ تقسیم ہو سکتے ہو. نمبر 4 تباین العددین، تباین العددین الا ينقسم احد العددین على الاخر الا بالکسر، کہ دونوں اعداد میں سے کوئی ایک بھی دوسرے پہ تقسیم نہیں ہو سکتا مگر کسر کے ساتھ. کسر کے ساتھ تقسیم ہو سکتا ہے، یعنی درمیان میں اشاریہ آ جائے گا. 5 کو جب ہم 3 پہ تقسیم کریں گے تو مکمل طور پہ تقسیم نہیں ہوگا، تقسیم تو ہو جائے گا لیکن اشاریہ آ جائے گا جواب میں. اور علم میراث میں اشاریہ کو پسند نہیں کیا جاتا کہ اشاریہ آ جائے یا کسر آ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو دو اعداد کے درمیان جو نسبت تھی وہ آپ کو بتائی گئی ہے. اب دوسرا اہم سبق جو ہمارا ہے وہ مسئلہ بنانے کا طریقہ. مسئلہ بنانے کا طریقہ انتہائی آسان اور توجہ طلب سبق ہے. انتہائی آسان بھی ہے اور توجہ طلب ہے. تھوڑی سی آپ کی توجہ یہاں سبق کی طرف ہوگی تو انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور آگے کے اسباق میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ذرا توجہ سے دیکھیے گا. پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 6 حصے ذکر فرمائے ہیں، اور جن کو آسانی کے لیے ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، نوع اول اور نوع ثانی. وہ 2 حصے کیا تھے؟ نوع اول اور نوع ثانی. نوع اول میں ہم نے بتایا آپ کو نصف، ربع اور ثمن، نصف، ربع اور ثمن. اور نوع ثانی میں ثلث، ثلثان، سدس. نصف سے مراد آدھا یعنی 1/2، ربع سے مراد چوتھائی یعنی 1/4. نصف یہاں پہ ایک چیز کے 2 حصے کر دیے، ایک چیز کے کیا کر دیے؟ 2 حصے کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا آدھا حصہ جو ہے نصف کہلائے گا. ربع کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کے 4 حصے کر دے، ایک چیز کے کیا کر دی؟ 4 حصے کر دے. تو اس میں سے جو چوتھا حصہ ہے، اس میں سے جو ایک حصہ ہوگا وہ چوتھائی کہلائے گا، 1/4، 1/4 کہلائے گا. ٹھیک ہے، اس کو 1/4 بھی بولتے ہیں. ثمن یعنی 8واں حصہ، یعنی اسی چیز کے 8 حصے کر دیے جائے، 8 حصے کر دیے جائے، اور جو اس میں سے 8واں حصہ ہوگا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک حصہ جو ہوگا وہ 8واں کہلائے گا، ثمن کہلائے گا. تو اب آپ ذرا غور کریں، اس میں نصف جو ہے سب سے بڑا ہے، نصف جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا ہے. دوسرے نمبر پہ ربع بڑا ہے، اور ثمن جو ہے سب سے چھوٹا ہوتا ہے. ثمن کیا ہوتا ہے؟ یہ بظاہر بعض اوقات ہمیں غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ثمن 8واں، اس میں 8 ہے، 8 بڑا ہوتا ہے، 2 چھوٹا ہوتا ہے. تو دیکھ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آدھا 1/2، یہ 2 نہیں ہے، یہ 1/2 ہے، یعنی ایک چیز کے 2 حصے ہیں تو اس میں سے آدھا ہے. اور 1/4 یہ 4 نہیں ہے، یہ 4 حصے ہیں، اس میں سے چوتھا حصہ ہے. 1/8 سے مراد یہ 8 نہیں ہے بلکہ 8واں حصہ، یعنی ایک چیز کے 8 حصے ہیں تو اس میں سے 8واں حصہ ہے. تو یہاں پہ ثمن سب سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، نوع اول میں ثمن سب سے چھوٹا ہے، دوسرے نمبر پہ ربع چھوٹا ہے، اور پھر سب سے بڑا جو ہے نصف ہے. نوع ثانی میں دیکھیں ثلث 1/3 کو کہتے ہیں، یعنی 1/3. ایک چیز کے 3 حصے بنا دیے، اس میں سے جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ثلث کہلائے گا، 1/3 کہلائے گا. ٹھیک ہے، ثلثان 2/3 یعنی 2/3. ایک چیز کے 3 حصے بنا لیے، اس میں جو 2 حصے ہوں گے اس کو ہم 2/3 کہیں گے، 2 حصوں کو 2/3 کہیں گے. سدس یعنی چھٹا حصہ، سدس یعنی چھٹا حصہ. تو یہاں پہ چھٹا حصہ جو ہے ایک چیز کے 6 حصے بنا لیے جائے
تو اس میں سب سے چھوٹا جو ہوگا چھٹا حصہ جو ہوگا وہ ایک حصہ چھٹا کہلائے گا. یہ دیکھ اب اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ سب سے چھوٹا کیا ہے, سدس ہے, پھر ثلث ہے, اور پھر اس کے بعد ثلثان سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا بڑا ہونا یہ یاد کرنا ضروری ہے کیونکہ آگے ہمیں مسائل میں ضرورت پیش آئے گی. تو یہ 6 حصے ہیں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائے ہیں. اب دیکھیں ایک اور بار سمجھیں یہ کہ نصف کا میں نے آپ کو بتایا تھا 1/2. اب ان میں سے ہر ایک حصے کا ہمیں مخرج معلوم ہونا چاہیے. یہ 6 حصے ہیں, ان میں سے ہر ایک کا مخرج ہمیں معلوم ہونا چاہیے. مخرج کسے کہتے ہیں اس کی وضاحت بھی آ جائے گی. یہ کیا ہے, نصف کیسے لکھا جاتا ہے ریاضی کی زبان میں, 1/2. 1/2. تو یہ نچلا جو عدد ہوتا ہے, بٹے کے نیچے جو عدد ہوتا ہے, وہ اس کو مخرج کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں, مخرج کہتے ہیں. تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نصف کا مخرج کیا ہے تو آپ بتا دیں گے 2 ہے. ربع 1/4. اب دیکھیں 4 جو ہے بٹے کے نیچے ہے, تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ربع کا مخرج کیا ہے تو آپ فی الفور بتا دیں گے 4 ہے. اسی طرح ثمن کا معنی ہوتا ہے ریاضی میں 1/8. تو 8 جو ہے یہ اس کا مخرج ہے. فوراً آپ کو بتا دیں گے کہ ثمن کا مخرج جو ہے 8 ہے. ثلث جو ہے 1/3 کو کہتے ہیں. تو گویا کہ بٹے کے نیچے 3 آ گیا تو ثلث کا مخرج کیا ہو گیا, 3 ہو گیا. اسی طرح ثلثان 2/3 کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی بٹے کے نیچے 3 آ گیا تو اس کو ثلثان کہیں گے. سدس کا معنی 1/6, گویا کہ بٹے کے نیچے 6 آ گیا تو اس کا مخرج 6 ہوگا. تو اب یہ ہر ایک حصے کا آپ کو مخرج معلوم ہونا چاہیے. ہر ایک حصے کا مخرج معلوم ہونا چاہیے. یہ تو بنیادی باتیں تھی. پہلے تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے 6 حصے مقرر فرمائے. دوسرا اصول یہ کہ ان کی 2 قسمیں, نوع اول نوع ثانی, اور ہر ایک کا نام نصف, ربع, ثمن. ان میں سب سے بڑا نصف, پھر ربع اور پھر ثمن. اسی طرح نوع ثانی جو ہے اس میں ثلث, ثلثان, سدس. اس میں سب سے بڑا ثلثان, پھر ثلث اور پھر سدس. ٹھیک ہے, اور ہر ایک کا مخرج بھی آپ کو معلوم ہو گیا. نصف کا 2 مخرج ہے, ربع کا 4, ثمن کا 8, اور ثلث کا 3, ثلثان کا بھی 3 اور سدس کا بھی 6. مخرج معلوم کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بٹے کے نیچے جو عدد ہوگا وہ اس کا مخرج کہلائے گا. اب یہ تقریباً 3 فارمولے ہمارے سامنے آئیں گے. 3 فارمولے ہمارے سامنے آئیں گے مسئلہ حل کرتے ہوئے. یعنی جب ایک میت کو ہم نے لٹا دیا, اب وہاں پہ مختلف صورتیں پیش آئیں گی. ٹھیک ہے, میت جو ہے بیٹا بھی ہو سکتا ہے, بیٹی بھی ہو سکتی ہے, باپ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ پہلا اصول اور پہلا قاعدہ ضابطہ, اگر ان 6 فروض میں سے اکیلا کوئی ایک مسئلے میں آ جائے, یعنی کوئی ایک تنہا آ جائے, نصف آ جائے اکیلا, ربع, ثمن, ثلث, ثلثان, سدس میں سے کچھ نہ ہو, تو مسئلہ اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے. فرض ان حصوں کو کہتے ہیں. یہ فرض کیا کہتے ہیں, ان حصوں کو. تو مسئلہ اس حصے کے مخرج سے بنائیں گے, اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے. یعنی اگر نصف آ گیا اکیلا ہے تو مسئلہ 2 سے بنایا جائے گا کیونکہ نصف کا مخرج 2 ہے. اگر مسئلے میں صرف ربع آ گیا, باقی نہیں ہے, مسئلہ ہم نے بنانا ہے, تو مسئلہ 4 سے بنے گا کیونکہ ربع کا مخرج 4 ہے. اسی طرح اگر مسئلے میں صرف ثمن آ گیا, بقیہ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں ثمن کا مخرج 8 ہے, تو 8 سے مسئلہ بنایا جائے گا. اب یہ دیکھیں ہر ایک کی مثال دی ہے. نصف جو ہے, نصف ایک شخص کا انتقال ہو گیا, مثلا ایک شخص کا انتقال ہو گیا, اس کو وراثت میں نصف حصہ ملنا تھا. کیا ملنا تھا, نصف حصہ. اب یہ کیسے اس کو مل جائے, تو ہم نے مسئلہ 2 سے بنا دیا کیونکہ نصف کا مخرج جو ہے 2 ہے. اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کو ربع ملنا ہے. اب یہاں پہ ربع کا مخرج 4 ہے تو ہم 4 سے مسئلہ بنائیں گے, 4 سے مسئلہ بنائیں گے. ثمن کا مخرج 8 ہے تو 8 سے مسئلہ بنائیں گے. ثلث کا مخرج 3 ہے تو 3 سے مسئلہ بنائیں گے. ثلثان کا مخرج 3 ہے تو یہ بھی 3 سے مسئلہ بنائیں گے. اور سدس کا مخرج 6 ہے تو 6 سے مسئلہ بنائیں گے. یہ تو پہلا قاعدہ, پہلا فارمولہ انتہائی آسان ہے. ٹھیک ہے, دوسرا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے. اگر وہ متعدد آ جائے, ابھی تو یہ بات تھی کہ ایک ہی آ جائے, اب دوسری بات یہ بتا دی کہ اگر متعدد آ جائے. اب متعدد کی بھی 2 صورتیں بن سکتی ہے. ہم نے نوع اول اور نوع ثانی پڑھے تھے.
نوع اول میں وہ متعدد داخل ہو، اگر وہ متعدد ایک ہی کے نوع سے ہو تو ان میں سے مسئلہ ان میں سے اقل یعنی چھوٹے کے مخرج سے بنائیں گے. یعنی اگر متعدد آ جائے، ایک نہ ہو بلکہ دو آ جائے، نصف ربع اور ثمن میں سے کوئی آ جائے، یا ثلث ثلثان سدس میں سے کوئی آ جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط نہ ہو بلکہ نوع اول والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خلط ہو کے آ جائے، مکس ہو کے آ جائے، اسی طرح نوع ثانی والے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط ہو کے آ جائے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ایسی صورت میں مسئلہ جو ہے اقل یعنی چھوٹے کے مخرج سے بنائیں گے، جو ان میں چھوٹا ہوگا اس سے مسئلہ بنائیں گے. مثالوں سے مزید کلیئر ہو جائے گی بات. مثلا ایک شخص کا انتقال ہوا، اب ان میں سے ایک وارث کو نصف مل رہا ہے، دوسرے وارث کو ربع مل رہا ہے. اب یہ آپ دیکھیں کہ نصف اور ربع یہ دونوں مکس ہو چکے، متعدد ہو چکے ہیں، اور یہ دونوں جو ہے ایک ہی نوع کے ہے. نصف اور ربع یہ ایک دوسرے کے ایک ہی نوع کے ہے. تو نصف اور ربع میں سے ہم نے دیکھا کہ چھوٹا جو ہے وہ ربع ہے، اور ربع کا مخرج 4 ہے، تو ہم نے مسئلہ 4 سے بنا دیا. اسی طرح دوسرا مسئلہ دیکھیں، نصف ہے اور ثمن ہے، تو یہ دونوں جو ہے ایک ہی نوع اول ہی میں سے ہے. تو ان میں سے نصف اور ثمن میں سے ثمن جو ہے یہ چھوٹا عدد ہے، تو ثمن اقل یعنی چھوٹے کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. ثمن کا مخرج 8 ہے تو 8 سے مسئلہ بنا دیا. اسی طرح ایک مثال ہمارے سامنے یہ ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں سے کسی کو نصف ملا، کسی کو ربع ملا اور کسی کو ثمن ملا. تو اب دیکھیں ایک ہی قسم کے ایک ہی نوع میں سے نصف ربع اور ثمن مکس ہو کے آ چکے ہیں. تو ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ ثمن ہے، تو ثمن کا مخرج 8 ہے، تو 8 سے مسئلہ ہم نے بنا لیا. مسئلہ آگے دیکھیں، ایک شخص کے ورثہ کو ثلث اور ثلثان یہ دونوں مل رہے ہیں. اب یہ دو چونکہ نوع ثانی کے مکس ہو کے آئے ہیں، پہلی نوع کے کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کا مخرج جو ہے چھوٹے کا ثلث کا مخرج 3 ہے، تو 3 سے مسئلہ بنائیں گے. اسی طرح ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کو ورثہ کو ثلث اور ثلثان اور سدس جو ہے یہ ملیں گے. تو اب یہ ثلث ثلثان سدس میں سے سدس جو ہے یہ سب سے چھوٹا ہے، اس کا مخرج 6 ہے، تو اس سے ہم مسئلہ بنائیں گے. تو یہ دوسرا قاعدہ کیا ہو گیا کہ اگر یہ حصے متعدد آ جائے تو اس کی دو صورتیں ہیں کہ نوع اول آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے، یا نوع ثانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے. ٹھیک ہے، تو اگر ان میں سے کوئی جو ہے اکیلا آ جائے تو اس مسئلہ اس فرض کے مخرج سے بنائیں گے، اور اگر متعدد آ جائے اور متعدد ایک ہی نوع کے ہو، یعنی نوع اول میں سے ہو یا نوع ثانی میں سے ہو، تو ان میں سے جو چھوٹا ہوگا اس کے مخرج سے مسئلہ بنائیں گے. یہ دو قاعدے ہو گئے. تیسرا اور آخری قاعدہ سمجھ لیں، یہ بھی تھوڑا سا آسان ہے، مشکل نہیں ہے. اگر وہ متعدد ہو یعنی متعدد پہلے تو ہم نے پڑھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو کے آ جائے، نوع اول والے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، نوع ثانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. اب بتا رہے ہیں کہ لیکن اگر پہلا نوع دوسرے نوع کے ساتھ آ جائے، یعنی پہلا نوع دوسرے نوع کے ساتھ مکس آ جائے، تو اگر پہلے نوع میں سے نصف ہو، اب اس میں پہلے نوع کو دیکھنا ہم نے، اگر پہلے نوع میں سے نصف ہو دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنے گا. یعنی پہلے نوع میں سے نصف آ جائے، دوسرے مسئلے میں سے کوئی بھی آ سکتا ہے، ایک بندہ آ سکتا ہے، 2 یا 3، ٹھیک ہے، تو اس سے مسئلہ جو ہے 6 سے بنے گا. اب مثلا نصف اور ثلث ہے، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک وارث کو نصف ملا، ایک کو ثلث مل گیا. نصف نوع اول میں سے ہے، ثلث نوع ثانی میں سے ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر نوع اول میں سے کوئی ایک نصف ہو اور نوع ثانی میں سے کوئی سی بھی ہو تو مسئلہ جو ہے 6 سے بنایا جاتا ہے. نصف ثلثان ثلث، نصف جو ہے یہ نوع اول میں سے ہے، ثلثان ثلث جو ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر متعدد ہوں تو مسئلہ 6 سے بنایا جاتا ہے. اسی طرح نصف ثلثان سدس، ٹھیک ہے، یہ نوع اول
نوع ثانی کے ساتھ مکس ہو کے آیا ہے. نوع اول میں سے نصف ہے تو مسئلہ جو ہے 6 سے بنائیں گے. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 6 سے. یہ دوسری صورت اس کی کہ اگر نوع اول ربع ہو دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنے گا. مسئلہ کس سے بنائیں گے؟ 12 سے بنائیں گے. مثلا ربع اور ثلث ہے تو ربع نوع اول میں سے، ٹھیک ہے، نوع اول میں سے ہے، اور ثلث جو ہے یہ نوع ثانی میں سے ہے، تو مسئلہ جو ہے یہ 12 سے بنایا جائے گا. اسی طرح ربع ثلث ثلثان ہے، یہ بھی مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا. ربع ثلث سدس ہے، یہ بھی مسئلہ 12 سے بنایا جائے گا. اب یہ صورت جیم کو دیکھیں، تیسری صورت دیکھیں. اگر ثمن دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. ثمن جو ہے دوسرے نوع کے ایک یا سب کے ساتھ مل کے آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنے گا. ٹھیک ہے، مثلا ثمن ہے ایک طرف نوع اول میں سے اور نوع ثانی میں سے ثلث ہے تو مسئلہ 24 سے بنائیں گے. اسی طرح مسئلے میں آپ کے پاس ثمن ثلث ثلثان آ جائے تو بھی مسئلہ 24 سے بنائیں گے. ثمن ثلث سدس یہ آ جائے تب بھی مسئلہ 24 سے بنائیں گے. امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ بنانے کے جو اصول ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے، سمجھ میں آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب اسی کو عربی میں بیان کیا گیا ہے. المبحث الثانی فی بناء مسئلہ، مبحث ثانی جو ہے مسئلہ کو بنانے کے بارے میں ہے. الفروض المقدرۃ فی کتاب اللہ تعالی ستۃ وہی اعلی قسمین، کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو حصے مقرر فرمائے ہیں وہ 6 ہے اور اس کی پھر 2 قسمیں بنتی ہے. النوع الاول پہلی نوع جو ہے نصف ربع ثمن، اور نوع ثانی جو ہے ثلث ثلثان اور سدس. پہلا قاعدہ ان کے بارے میں یہ فإن جاءت الفروض احاد احاد فالمسألة من المخرج، اگر فروض جو ہے یہ حصے جو ہے احاد احاد اکیلے اکیلے اور تنہا آ جائے، اکیلے اکیلے اور تنہا آ جائے، اگر فروض جو ہے حصے جو ہے اکیلے اکیلے علیحدہ آ جائے فالمسألة من المخرج، تو مخرج سے ہم مسئلہ بنائیں گے. یعنی اگر نصف ہو تو 2 سے، ربع ہو تو 4 سے، ثمن ہو تو 8 سے، ثلث ہو تو 3 سے، ثلثان ہو تو 3 سے، اور اگر سدس ہو تو 6 سے. یہ اکیلا اکیلا آ جائے. وإن جاء نوع واحد بدون الخلط مع نوع آخر فالمسألة من مخرج الأقل. وإن جاء نوع واحد، کہ اگر کوئی ایک نوع آ جائے بدون الخلط مع نوع آخر، یعنی آپس میں مکس ہو کے آ جائے لیکن دوسری نوع کے ساتھ مکس ہو کے نہ آئے، فالمسألة من مخرج الأقل، تو مسئلہ بنے گا عقل کے مخرج سے، جو ان میں سے کم ہوگا، چھوٹا عدد ہوگا، اس کے مخرج سے مسئلہ بنایا جائے گا. وإن اختلط، لیکن اگر خلط ملط ہو کے آ جائے، مکس ہو کے آ جائے، فإن اختلط النصف مع بعض النوع الثاني أو كله فمن 6، تو اگر نصف جو ہے نوع ثانی کے بعض کے ساتھ آ جائے یا سب کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 6 سے بنائیں گے. وإن اختلط الربع مع بعض الثاني أو كله فمن 12، اور اگر ربع جو ہے نوع ثانی کے بعض کے ساتھ یا کل کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 12 سے بنایا جاتا ہے. وإن اختلط الثمن مع بعض الثاني أو كله تكون من 24، لیکن اگر ثمن جو ہے ثانی کے ساتھ نوع ثانی کے بعض یا کل کے ساتھ آ جائے تو مسئلہ 24 سے بنایا جائے گا. مسئلہ کس سے بنایا جائے گا؟ 24 سے بنایا جائے گا. امید کرتا ہوں یہ سمجھ آ گیا ہوگا. امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ بھی بتانا چاہتا ہوں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے. ترکہ تقسیم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، یہ مشکل نہیں ہے، آسان ہے، بس اس کو آپ نے سمجھنا ہے. یہاں پہ لکھا کیا ہے، پہلے اس کو ذرا پڑھ لیں پھر اس کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں. اگر ترکہ سہام پر پورا تقسیم ہوتا ہو تو ترکہ کو اس پر اسی طرح تقسیم کر لیں گے، اور اگر تقسیم نہ ہو رہا ہو تو سہم کو ترکہ کے ساتھ ضرب دے دیں گے اور جو حاصل نکل آئے اسے تصحیح یعنی مسئلے پہ تقسیم کر دیں گے. یہ فارمولہ ہے سہم
ضرب ترکہ تقسیم تصحیح اکول ٹو حصہ. یہ ترکے سے مراد حصہ، وارث کا حصہ جو ہے وہ نکل آ جائے گا. ٹھیک ہے، وارث کا حصہ. اب یہ جو الفاظ کچھ نئے ہوں گے آپ کے لیے، مسئلہ یا تصحیح، مسئلہ یا تصحیح. یہاں پہ جو اوپر مسئلہ لکھا جاتا ہے اس کو مسئلہ بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میت ہے، یہاں پہ میت کو لٹھایا جاتا ہے، اور یہاں پہ ورثہ کے نام وغیرہ لکھے جاتے ہیں، یہ آپ کو بتا چکا ہوں. اور یہاں پہ ان کو رؤوس کہتے ہیں. ورثہ کو کیا کہتے ہیں؟ رؤوس کہتے ہیں. ورثہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ رؤوس کہا جاتا ہے. عدد رؤوس، عدد رؤوس سے مراد رؤوس کی تعداد کیا ہے، افراد کی تعداد کیا ہے. ورثہ کو رؤوس سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور ان کے جو حصے ہوتے ہیں، مثلا نصف، سدس یا پلس عصبہ، ان کو سہام کہا جاتا ہے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سہام. یہ سہام کی جمع ہے. نصف جو ہے بنت کا سہم ہے. ٹھیک ہے، سدس جو ہے یہ باپ کا سہم ہے. ٹھیک ہے، اور ترکہ کو یہاں اوپر لکھا جاتا ہے، ترکہ کو یہاں پہ اوپر لکھا جاتا ہے جتنا ترکہ اس نے چھوڑا ہوتا ہے. اب مثلا اسی مسئلے کو ہم حل کرتے ہیں، اسی مسئلے کو ہم کیا کرتے ہیں؟ حل کرتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہو گیا اس طرح. ٹھیک ہے، اب یہ اس کی ایک بیٹی موجود ہے. اس کی کیا ہے؟ ایک بیٹی موجود ہے، اور اس کا باپ موجود ہے. اب مسئلہ حل کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا تھا، احوال آپ کو یاد ہوں گے، یاد کیے ہوں گے. اب دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، بیٹی موجود ہے، باپ موجود ہے، تو فی الفور آپ بیٹی کے احوال پڑھیں. بیٹی کے 3 احوال پڑھیں کہ اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہوں تو اسے ثلثان ملتے ہیں، اور اگر بیٹا ہو ساتھ میں تو وہ عصبہ بنتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں، نہ بیٹا ہے ساتھ میں اور نہ 2 ہے بلکہ 1 ہے، تو یہاں پہ ان کو کیا ملے گا؟ نصف ملے گا. اس لیے ہم نے نصف کیا کر دیا؟ یہ لکھ لیا. یہ نصف یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ لکھ لیا. ٹھیک ہے، تو اسی طرح باپ جو ہے، باپ کے احوال ہم نے 3 پڑھے تھے کہ اگر مذکر اولاد آ جائے یا مذکر اور مؤنث دونوں آ جائے تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے. لیکن اگر صرف مؤنث اولاد آ جائے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور عصبہ بھی باپ بنے گا، اور اگر اولاد نہ ہو تو عصبہ بنے گا. تو اب جو ہم نے صورت دیکھی تو یہاں پہ میت کی مؤنث اولاد موجود ہے، اس لیے باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی بنے گا. یہاں تک تو ہم کرتے آ رہے ہیں، حل کرتے رہے. اب یہ جو پورشن ہوتا ہے، یہ جو پورشن ہوتا ہے اس کو رؤوس کہا جاتا ہے. یہ ورثہ جہاں پہ لکھے ہوتے ہیں نا، یہ والا، یہ جو لائن میں کھینچ رہا ہوں، یہاں پہ ورثہ لکھے جاتے ہیں، ان کو رؤوس کہا جاتا ہے. عدد رؤوس، ورثہ کی تعداد وغیرہ. ٹھیک ہے، اور ان کا جو یہ نیچے حصہ ہوتا ہے، نیچے حصہ لکھا جاتا ہے، اس کو سہم بھی بولتے ہیں، سہام بھی بولتے ہیں. سہام جمع ہے، سہم جو ہے وہ کیا ہے؟ حصہ ہے. اب یہ نصف جو یہ عربی میں ہم نے لکھا، اور آگے اب مسئلہ بنانے کا طریقہ، مسئلہ بنانے کا طریقہ یہ ابھی جو ہم نے پڑھ لیا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہمارے پاس یہ مسئلہ، یہ پورا جس کو ہم کیا کہیں گے، یہ پورا ایک مسئلہ ہے ہمارے پاس. یہ پورا کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک نصف آ گیا اور ایک سدس ہے. عصبہ کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں ہے، عصبہ کو ہم نے دیکھنا ہی نہیں. نصف آ گیا اور سدس آ گیا. ٹھیک ہے، نصف جو ہے یہ نوع اول میں سے ہے اور سدس جو ہے نوع ثانی میں سے ہے. آج ہی ہم نے اصول پڑھے کہ اگر نوع اول میں سے نصف آ جائے اور نوع ثانی میں سے کوئی بھی ہو، چاہے سدس ہو، ثلث ہو، ثلثان ہو، سب ہو، تو مسئلہ کس سے بنایا جاتا ہے؟ 6 سے. یہاں پہ ہم نے مسئلہ بنا لیا. یہ اوپر والے کو یہ مسئلہ بھی ہم کہتے ہیں، اس کو تصحیح بھی کہتے ہیں، تصحیح بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسئلہ ہم نے کس سے بنا لیا؟ 6 سے بنا لیا. مسئلہ ہم نے 6 سے بنا لیا. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یہاں پہ لکھا. ٹھیک ہے، اب یہ نصف جو ہے، نصف کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے؟ 1/2. اس کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ 1/2. اور اسی طرح یہ جو 6 ہے یہ ہم نے اس طرح لکھ لیا ساتھ میں، 1/2 ضرب 6. تو اب یہ کیا ہوگا؟ 6 جب 6 ایکم 6 تو یہ بن جائے گا 6/2. 6/2. ٹھیک ہے، جن کو ریاضی آتی ہے ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہوگا. اب 6 کو جب 2 پہ تقسیم کریں گے، 2 ایکم 2
اور 6 تیا یہ 2 تیا 6. ٹھیک ہے, تو یہ 6 کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا, تو 6 کا نصف کیا ہے, وہ 3 ہے, ہم نے یہاں پہ لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب اسی طرح 6 کا سدس جو ہے یہ کیسے معلوم کریں گے؟ سدس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ 1/6, 1/6, اور یہ 6 اوپر موجود ہے مسئلہ. اب یہ 6 کو 6 کے ساتھ ضرب دے دیا, تقسیم کر دیا 6 کو 6 پر, تو کیا جواب آئے گا؟ 1. 1 کو 1 کے ساتھ ضرب دے دیا تو 1 ہی ہو گیا, تو گویا چھٹا حصہ کیا ہو گیا؟ 1 ہی ہے. 6 کا چھٹا حصہ کیا ہے؟ 1 ہے. اب دیکھیں 1 اور 4 کتنے بنتے ہیں؟ 1 اور 4 کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو کیا بنیں گے؟ 4. اب دیکھیں ذوی الفروض کو 4 ملے ہیں, اب ہم نے 6 حصے بنائے تھے, اب 2 حصے باقی بچ گئے. 2 حصے کیا بچ گئے؟ باقی بچ گئے. تو ہم نے پڑھا تھا, ہم نے بتایا تھا کہ جب ذوی الفروض کو حصہ دیا جائے, حصہ دینے کے بعد جو باقی بچ جائے گا وہ عصبہ کو ملتا ہے. تو یہاں پہ ذوی الفروض بنت کو بھی آدھا حصہ دے دیا 6 میں سے, اور اس طرح باپ کو بھی چھٹا حصہ دے دیا. دونوں جو ہے وہ 4 ہو گئے, 2 باقی بچ گئے. اب باپ چونکہ عصبہ بھی ہے, باپ کیا ہے؟ عصبہ بھی ہے, تو عصبہ ہونے کی حیثیت سے, عصبہ ہونے کی حیثیت سے جو ذوی الفروض سے مال باقی بچ گیا تھا وہ 2, وہ بھی باپ کو دے دیا. ٹھیک ہے, تو باپ کو 1 جو ہے یہ سدس ہونے کی وجہ سے ملا, ذوی الفروض ہونے کی وجہ سے ملا, اور یہ 2 جو ہے عصبہ ہونے کی حیثیت سے ملا. تو گویا کہ باپ کا بھی کل حصہ کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا. باپ کا بھی کل حصہ کتنا ہو گیا؟ 3 ہو گیا. یہ تو نارمل مسئلہ حل کرنے کا طریقہ تھا, نارمل مسئلہ حل کرنے کا طریقہ. اب جو ہے یہ جو شخص کا انتقال ہوا تھا اس نے 100 روپے چھوڑے تھے, اس کے بعد 100 روپے تھے, انتقال ہو گیا. اب ہم نے ترکہ معلوم کرنا ہے کہ 100 روپے میں سے بنت کا جو نصف ہے یہ کیسے معلوم ہوگا, اور باپ کا جو 3 حصے ہیں یہ کیسے معلوم ہوگا. ٹھیک ہے, کس طریقے سے؟ اس کا طریقہ بتا دیا کہ سہم کو ضرب دیں گے ترکہ میں اور تقسیم کریں گے تصحیح پر تو حصہ آ جائے گا. اب یہ دیکھیں بنت کا حصہ کتنا تھا؟ 3 تھا, یہ سہم ہے بنت کا. ٹھیک ہے, یہ ہم نے ضرب دے دی. یہاں پہ ہم نے کیا کر دیا؟ ضرب دے دیا. ترکے میں ترکہ کتنا ہے؟ 100 ہے, 100 میں ہم نے ضرب دے دیا. 3 کو جب 100 میں ضرب دیتے تو 300 بنتے ہیں, اور پھر 300 کو تقسیم کر دیا 6 پر, 6 پہ تقسیم کر دیا تو اب کتنا, کیا جواب آ گیا؟ 50. گویا کہ یہ 50 جو ہے یہ بنت کا حصہ ہے, 50 بنت کا حصہ ہے. اسی طرح باپ کا بھی چونکہ 3 وہ تھا تو اس کو بھی جب تقسیم کریں گے تو 50 آئے گا. گویا کہ 100 میں سے 50 جو ہے یہ ہر ایک کو ملے گا. امید کرتا ہوں یہ ترکہ معلوم کرنے کا بھی طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا. ترکہ معلوم کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر سمجھ نہ بھی آئی ہو تو پریشان نہیں ہونا, آگے ہمارا کام ہی یہی مسائل حل کرنا ہوگا. آگے ہمارا کام ہی یہی ہے, مسائل حل کرنا ہے. مسائل کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حل کرنا ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, آگے انشاءاللہ سمجھ آئے گی. اسی کو عربی میں تعبیر کیا ہے المبحث الثالث فی الترکہ, تیسری بحث جو ہے ترکہ کے بارے میں ہے. ان قسمت الترکۃ علی السہام فبہا, اگر ترکہ سہام پہ, حصوں پہ پورا تقسیم ہو رہا ہے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. وإلا, لیکن اگر پورا تقسیم نہیں ہو رہا, فضرب السہم, سہم کو آپ نے ضرب دینا ہے. جو بنت کے نیچے لکھا ہوتا ہے یا باپ کے نیچے جو لکھا ہوتا تھا اس کو ہم نے ضرب دینا ہے علی الترکۃ, ترکے میں. ثم اقسم ما بلغ, جو حاصل آ جائے اس کو تقسیم کرنا ہے علی التصحیح, تصحیح پر, تو یہ اس کا حصہ نکل آئے گا. اس بندے کا کیا آئے گا؟ یہ حصہ نکل آئے گا. مطلب سہم ضرب ترکہ تقسیم تصحیح, اس بندے کا حصہ نکل آئے گا. اب یہ فیصدی جو ہے یہ بھی اسی طرح آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فیصدی جو ہے یہ بھی اسی طرح آسان ہے, مشکل نہیں ہے. چوتھی بحث جو تھی فیصد نکالنے کا طریقہ, سہم کو تصحیح پہ تقسیم کرنا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ سہم کو تقسیم کرنا ہے تصحیح پر, اور پھر جو حاصل ہے اسے 100 میں ضرب دے دیں. یہ سہم ہے, تقسیم کرنا ہوتا ہے تصحیح پر, تصحیح پر تقسیم کرنا ہوتا ہے اور ضرب دینا ہوتا ہے 100 میں, تو یہ نسبت المئویہ, فیصد جو ہے وہ نکل آ جائے گا.
اب یہاں پہ جو ہم نے مثال پہلے حل کی، یہاں تک جو ہم حل کر چکے تھے، اب یہ جو ہے 3 ہے، یہ بنت کا سہم کتنا ہے؟ 3 ہے. اب 3 کو ہم نے تقسیم کر دیا 6 پہ. 6 جو ہے یہاں پہ تصحیح ہے. یہ مسئلہ جو ہے اس کو میں نے آپ کو بتایا تصحیح بھی کہتے ہیں، مسئلہ بھی کہتے ہیں. تو 3 کو ہم نے تقسیم کر دیا 6 پہ، ٹھیک ہے، اور پھر ضرب دے دیا 100 کے ساتھ، ضرب دے دیا 100 کے ساتھ، تو جواب آئے گا 50%. اسی طرح سدس میں ہے کہ یہ 3 کو تقسیم کر دیا 6 پہ، ٹھیک ہے، اور پھر ضرب دے دیا 100 پہ، تو جواب آ گیا 50، یعنی 50%. تو یہ کیا ہے؟ فیصد معلوم کرنے کا طریقہ. گویا کہ معلوم ہو گیا کہ یہ جو حصے ہیں یہ چھوٹا عدد ہوتے ہیں، کم ہوتے ہیں، اور یہ بڑا عدد ہوتا ہے. جس طرح ہم اپنے نمبر وغیرہ کا فیصد نکالتے ہیں، وفاق کا کل 600 نمبر ہوتے ہیں، کل کیا ہوتے ہیں؟ 600 نمبر ہوتے ہیں، اور حاصل شدہ نمبر جو ہوتے ہیں، تو حاصل شدہ نمبر کو 600 پہ تقسیم کیا جاتا ہے، کل پہ تقسیم کیا جاتا ہے، اور ضرب دیا جاتا ہے 100 کے ساتھ، تو فیصد نکل آتی ہے. تو اسی طرح گویا کہ تصحیح کی حیثیت یہاں پہ کل نمبر کے ہیں. تصحیح جو ہے مسئلہ جو ہے اس کی حیثیت کل نمبر کے ہے، اور جو حصہ ہوتا ہے، سہم ہوتا ہے، اس کی حیثیت جو ہے وہ حاصل کردہ نمبر کے ہیں. ٹھیک ہے. المبحث الرابع فی نسبت المئویہ، فیصد کو عربی میں نسبت مئویہ بولتے ہیں. ہی ان تقسم السہم علی التصحیح، کہ سہم کو اب تصحیح پہ تقسیم کریں. ثم اضرب ما بلغ فی المئہ، تو جو ما بلغ آ جائے، جواب آ جائے، اس کو 100 میں ضرب دینا ہے. سہم تقسیم تصحیح ضرب 100 فیصدی نکل آ جائے گا. یہ فیصدی آپ کے پاس کیا ہوگا؟ نکل آ جائے گا. تو آج کا سبق بڑا اہم تھا، تھوڑا مشکل بھی محسوس ہوا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے اور اس میں کوئی مشکل نہ رہے آپ کے لیے، تو ابھی سبق کے بعد آپ نے اس کو دہرانا، اس کی پریکٹس بھی کریں. اس کو دہرانا بھی ہے اور اس کی آپ نے پریکٹس بھی کرنی ہے. یہ الحمدللہ ہماری یہ 4 مباحث ہو گئے. توصیل الحقوق میں 4 مباحث ہو گئے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو پھر تصحیح کے بارے میں بھی پڑھیں گے، تصحیح کے بارے میں بھی پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محنت کو قبول فرمائے، ہمارے اساتذہ کے لیے، والدین کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے. اور اسی طرح جن افراد نے علمی میراث کے بارے میں کسی بھی قسم کی خدمت فراہم کی ہے اور کسی بھی طریقے سے ہم تک اس علم کو پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.